السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسن. آپ کو یاد ہوگا 12 جولائی کو سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ میں 8 ججز نے فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں سے متعلق، اور باقاعدہ ایک میکنزم دیا تھا کہ کس طرح سے جو آزاد حیثیت میں انتخابات لڑے ہیں، جو امیدوار جن کو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ حاصل تھی، ان کو قومی اسمبلی میں بطور پاکستان تحریک انصاف کے ممبر آف نیشنل اسمبلی ایکنالج کیا جائے. تو اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 39 MNAs کو پاکستان تحریک انصاف کا ڈکلیئر کر دیا تھا، نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اور جو باقی 41 لوگ ہیں ان پر ان کے لیے وضاحت کے لیے ایک درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ میں. 8 ججز نے فیصلہ دیا تھا. جسٹس منصور علی شاہ ان 8 ججز کی سربراہی کر رہے تھے. فل کورٹ بینچ نے یہ کیس سنا تھا، اور آج پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس متفرق درخواست کے خلاف درخواست دائر کی ہے. کیوں دائر کی ہے، کیا وجوہات ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طیب بلوچ. ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ طیب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس درخواست میں کیا گراؤنڈز لیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، اور پاکستان تحریک انصاف تو اس کیس میں فریق ہی نہیں تھی، اب جو ہے تو وہ درخواست دائر کر رہی ہے. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف بالکل فریق نہیں تھی، مقدمہ فریق نہیں تھی، اور اس حوالے سے تو سپریم کورٹ کے 2 ججز جنہوں نے ان 8 ججز کے اکثریتی فیصلے کو غیر آئینی فیصلہ قرار دیا تھا، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جو مقدمہ فریق نہیں تھی اس کو انصاف یا اس کو ریلیف جو ہے وہ کیسے مل گیا. انہوں نے کہا ماورائے آئین ریلیف تخلیق کیا گیا ہے. تو پھر چونکہ سپریم کورٹ کے ان 8 ججز نے تحریک انصاف کے حق میں یہ فیصلہ دیا تھا، ریلیف دیا تھا، اور آرڈر میں اگر آپ کو یاد ہو تو آرڈر میں انہوں نے لکھا تھا کہ اگر تحریک انصاف کو، پی ٹی آئی کا نام تھا، اگر پی ٹی آئی کو کوئی مسئلہ آتا ہے امپلیمنٹیشنز میں تو وہ سپریم کورٹ سے ان چیمبر رجوع کر سکتے ہیں. تو چونکہ وہ آرڈر میں لکھا ہوا تھا اور آرڈر میں ان کو فریق بھی بنا لیا گیا تھا، اور انہوں کو ان چیمبر رجوع کرنے کی بھی جو ایک قسم کی سہولت فراہم کی گئی تھی. تو پھر ہوا یہ کہ پی ٹی آئی تو اس وقت نہیں آئی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے وہ جو فیصلہ تھا اس کے 2 جز تھے، 2 پارٹ تھے. ایک 39 کا معاملہ تھا، ایک 41 کا تھا. تو 39 پہ تو الیکشن کمیشن نے امپلیمنٹ کر دیا تھا. 41 والے معاملے پہ الیکشن کمیشن امپلیمنٹ نہیں کر سکا تھا، اور الیکشن کمیشن خود ابہام کا شکار ہو گیا تھا کہ فیصلہ جو ہے چونکہ مختصر تھا، وہ کلیئر نہیں تھا. تو اس فیصلے میں پر وضاحت کے لیے اس نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. ایک وضاحتی درخواست آپ کہہ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کی آئی تھی، اور اس میں اس کا مدعا یہ اختیار کیا گیا تھا کہ 41 ممبران سے متعلق ہم فیصلہ اس وجہ سے نہیں کر پا رہے کہ اس پہ جو سرٹیفکیٹس تحریک انصاف نے جمع کرائے گئے ہیں، تو اس میں چیئرمین اور سیکرٹری جنرل جو ہے وہ چونکہ ابھی پروسیس میں ہے، اور وہ ابھی تک طے نہیں ہوا کہ تحریک انصاف کا جو ہے وہ اسٹرکچرل آرگنائزیشنل اسٹرکچر نہیں ہے، انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے، اور اس بنیاد پر جو آتھرائزیشن ہے وہ لیگل ویلڈ نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا تھا، اور انہوں نے اسی معاملے کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لے کے آئی تھی اور کہا تھا کہ آپ ہمیں وضاحت کر دیں یا آپ ہمیں کوئی بھی حکم دے دیں تو ہم پھر اس طریقے سے امپلیمنٹ کر لیں گے. لیکن پھر اس ٹائم ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے ججز نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا، ایون کہ ان چیمبر بھی کوئی وضاحت جاری نہیں کی گئی. پھر پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی بھی اپلیکیشنیں آگے نظر ثانی کی، اور وہ پھر ایک ایشو بنا، آپ کو یاد ہوگا، جس پہ یہ کہا گیا کہ جی وہ ججز چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، اور وہ سارا کچھ تو اس پہ نہیں ہوا. تو اب تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی اس درخواست پر ایک قسم کا آپ یہ کہے کہ اپنا جواب جمع کرایا ہے، اور اس میں جو آپ نے کہا نا گراؤنڈز کون سے اٹھائے ہیں، تقریباً 12 گراؤنڈز جو ہیں وہ تحریک انصاف کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں. پہلا گراؤنڈ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست جو ہے وہ مسترد کی جائے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو آزاد اراکین کی وابستگی کا سرٹیفکیٹ منظور کرنے کا حکم دیا جائے. ٹھیک ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس میں کہ الیکشن کمیشن کو 12 جولائی کے فیصلے پر عمل کرنے کا بھی حکم جاری کیا جائے. پھر یہ کہا گیا کہ 12 جولائی کے فیصلے
پر وضاحت کے لیے جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ عمل درآمد میں مشکلات درپیش ہیں، اور یہ کہ فیصلے پر تاخیر، الیکشن کمیشن جو ہے فیصلے پر تاخیر کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، اور جو ہے یہ چھٹے اس پہ نقطے پہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی یہ درخواست نیک نیتی سے جو ہے وہ دائر نہیں کی گئی، اور ساتواں نقطہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں میں جو ہے وہ پر عمل درآمد میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ 8ویں نقطے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کا آئین و قانون کے مطابق ڈھانچہ موجود ہے، جو آپ نے بات کی، ٹھیک ہے۔ 9ویں میں کہا گیا کہ تحریک انصاف نے 3 مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشن کرائے تھے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی ہیں۔ بریسٹر گور جو ہے وہ چیئرمین منتخب ہوئے اور عمر ایوب جو ہے وہ سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ اراکین کی پارٹی وابستگی کو چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کے دستخطوں سے منظور کیا جائے، یعنی 3 مارچ کا جو الیکشن ہے اس کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کے، اس کی بنیاد پہ بریسٹر گور کے دستخط ہیں اور عمر ایوب کے دستخط ہیں، تو وہ جو ہے الیکشن کمیشن اس کو منظور کرے، اور الیکشن کمیشن کو پابند بنایا جائے کہ پارٹی وابستگی کے سرٹیفکیٹس پر فوری کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف نے اپنی درخواست میں یہ بھی کہا ہے کہ جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے وہ بالکل موجود ہے پارٹی میں، اور اس کا اعتراف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے ساتھ مختلف کورسپونڈنس کے دوران تسلیم کیا ہے۔ اس درخواست کا ایک ہم اس کو لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو وجہ ایک سامنے آتی ہے جو کہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، لیکن یہ بتائیں کہ ابھی سمر ویکیشنز چل رہی ہیں جو کہ 8 ستمبر کو غالباً ختم ہوں گی، اور اگر آپ درخواست پڑھیں پاکستان تحریک انصاف کی تو اس میں ایسا کسی آرڈر کا حوالہ نہیں ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس درخواست پر آیا ہو جس پہ جو انہوں نے وضاحت کے لیے دائر کی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو درخواست تھی اس پر سماعت بھی نہیں ہوئی، اور پاکستان تحریک نوٹس بھی نہیں ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو، اور پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کر دی۔ کیا یہ کیس کو پریجوڈس کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو بات یہ ہے کہ چونکہ چیزیں اس طریقے سے یا تیزی سے چل رہی ہیں تو پی ٹی آئی کو اب ادراک ہوا، احساس ہوا، جبکہ تو اس ٹائم ججز نے بھی ان کو کہہ دیا تھا دیکھیں کہ آپ جو ہے کسی وقت بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں، اگر الیکشن کمیشن امپلیمنٹ نہیں کرتا یا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ تو ونڈو خود سپریم کورٹ کے ججز چھوڑ کے گئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس فیصلے میں ونڈو رکھی ہوئی ہے کہ آپ اینی ٹائم ہم سے رجوع کر سکتے ہیں، تو پی ٹی آئی نے اب آ کے رجوع کیا ہے اور اس کو بیس وہ بنایا ہے کہ الیکشن کمیشن کی وضاحتی درخواست پہ۔ اچھا، تو اس وجہ سے میں تو یہ نہیں سمجھتا، لیکن چونکہ وہ سپریم کورٹ کا حکم تھا تو انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ اب رجوع کیا ہے تحریک انصاف نے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ 8 ستمبر تک جیسے آپ نے کہا ججز کو چھٹیاں ہیں، اور بہت سارے ججز ان 8 ججز میں سے بہت سارے ججز چھٹیوں پہ بھی ہیں، اور اسی وجہ سے شاید وہ جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بھی نہیں لکھا جا رہا، اس میں بھی رکاوٹیں شاید یہی درپیش ہیں کہ ججز موجود نہیں ہیں، بقول منصور علی شاہ کے کہ ججز چھٹیوں سے واپس آئیں گے، ان سے کنسلٹیشن ہوگی، اس کے بعد ہم جو ہے ڈیٹیل ججمنٹ بھی لکھیں گے، لیکن تحریک انصاف ڈیٹیل ججمنٹ کا تو ذکر نہیں کر رہی، اس نے کہا کہ 12 جولائی کا جو مختصر فیصلہ ہے اس کو منوان جو ہے اس پر امپلیمنٹ کیا جائے، اور الیکشن کمیشن کی یہ جو درخواست ہے 41 ممبران سے متعلق جو اس نے وضاحت طلب کی ہے، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا پارٹی ڈھانچہ اب موجود ہے، اور 3 مارچ کو ہمارے الیکشن ہوئے تھے، اور اس پہ بریسٹر گور اور عمر ایوب بطور سیکرٹری جنرل اور بریسٹر گور بطور چیئرمین ان کے دستخط موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن کو پابند بنایا جائے کہ ان کی اس درخواست کو جو ہے یا ان سرٹیفکیٹس کو جو ہے وہ قبول کر کے 41 ممبران کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، تاکہ پھر مخصوص نشستیں بھی ہمیں اسی ترتیب سے جو ہے وہ مل سکیں۔ تو یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آئی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سپریم کورٹ کے ججز جنہوں نے ان چیمبر ان کو یہ رجوع کرنے کی ایک ونڈو اوپن کی تھی، تو اب وہ ان چیمبر کو اس پہ فی الفور وہ عمل درآمد کراتے ہیں، یا فی الفور کوئی اس پہ حکم جاری کرتے ہیں، یا پھر وہ 8 ستمبر کا ویٹ کرتے ہیں، کیونکہ 9 ستمبر کو جو ہے وہ جسٹس منیب اختر کا یہ بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ چھٹیاں ہیں، ہم اویلیبل نہیں ہیں۔ وہ تو ابھی تو بڑے عرصے سے اویلیبل ویسے بھی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بینچ میں نہیں بیٹھ رہے، وہ شاید سپریم کورٹ اس پرنسپل رجسٹری میں موجود ہی نہیں ہے، تو اب منصور علی شاہ صاحب تو موجود ہیں اور وہ چیمبر ورک پہ بھی ہیں، اور اس چیمبر میں بھی ان کی درخواست پہ کوئی نہ کوئی اپروپریٹ آرڈر یا وضاحت یا واٹ ایور وہ کر تو سکتے ہیں نا، اب ان کو اختیار تو ہے، انہوں نے خود فیصلے میں بھی لکھا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر ایک تنقید بھی شروع ہو جائے
جائے گی کہ اگر الیکشن کمیشن کی اتنے عرصے سے درخواست پڑی تھی اس پہ انہوں نے کوئی حکم نہیں کیا, اور پیپلز پارٹی بھی آ گئی, نون لیگ بھی آ گئی, ان کے اوپر بھی کچھ نہیں کیا, تو یہ پی ٹی آئی کی درخواست آتے ہی انہوں نے جو ہے وہ کس طریقے سے اس پہ جو ہے کوئی حکم دے دیا ہے. تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ یہ 8 ستمبر سے پہلے کوئی حکم جاری کریں گے. 9 ستمبر کو جو ہے وہ نیو جوڈیشل ایئر کا آغاز ہوگا, اور اس کے بعد کے جو پروسیس ہیں وہ سارے یہ معاملات اس کے بعد ہی جو ہے شاید پایا تکمیل تک پہنچے. لیکن پی ٹی آئی کو ایک مسئلہ درپیش ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے, اور یہ باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آئینی ترمیم آ جائے اور کوئی جوائنٹ سیشن میں کچھ ایسا ہو جائے, اور جو اویلیبل, چونکہ ابھی جو موجودہ پارلیمان ہے یہ ہینگ پارلیمان ہے. الیکشن کمیشن نے بھی ابھی جو ہے وہ شاید اس کیفیت میں نہیں ہے کہ وہ فوری جو قانون بنا اس پہ امپلیمنٹ کر سکے, کیونکہ الیکشن کمیشن ادھر سپریم کورٹ میں آیا ہوا ہے, اس سائڈ پہ پارلیمان نے قانون بنا کے الیکشن کمیشن کو پابند بنایا ہے, لیکن الیکشن کمیشن ابھی شاید اجلت میں کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ کوئی یعنی کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ چونکہ اگرچہ قانونی طور پہ تو غیر مؤثر ہو گیا ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ قانون آ چکا ہے. اب الیکشن کمیشن یا تو قانون کو مانے یا پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانے. اب الیکشن کمیشن بادی النظر میں ایک سائڈ پہ اگر وہ اسپیکر کی بات مانتا ہے, قانون مانتا ہے, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم توہین عدالت کے مرتکب نہ ہو جائیں, اور اگر وہ توہین عدالت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر میں تو یہ کہوں گا کہ وہ توہین پارلیمان کا مرتکب ہو رہا ہے کہ قانون بن گیا اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو یہ بہت سارا چیز قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے کو انڈو کر سکتی ہے, لیکن غالباً تحریک انصاف کو انہوں نے پریمپٹ کیا. جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک اسپیکولیشنز چل رہی ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, تو قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو 41 ممبران ہیں جو ان کا اسٹیٹس ابھی آزاد امیدوار, آزاد حیثیت ہی کا ہے, اور آزاد ممبر آف نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی, اس پر ڈیفیکشن کلاز اس پر اپلائی نہیں ہوتی. تو غالباً یہ نمبر گیم پوری کرنے کے صورت میں انہوں نے پریمپٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اور یہ درخواست دائر کی ہے, کیونکہ اگر نمبر گیم دیکھی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے 144 ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے 68 ہیں, جمعیت علماء اسلام کے 8 ہیں, اگر وہ مل جائیں تو پھر 5 سے 6 یا 4 سے 5 آزاد امیدواروں کی ضرورت پڑے گی, اور آزاد امیدواروں پر ڈیفیکشن کلاز نہیں لگتی. اچھا سبھی اس کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں, ایک تو یہ 41 اراکین آزاد ابھی جو ہیں وہ آزاد ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی 8 آزاد اراکین جن کا ان سے تعلق نہیں ہے وہ بھی 8 ہیں, اور وہ بھی اگر مل جائیں تو بھی ان کے پاس نمبر گیم میرے خیال میں پورا بنتا ہے. لیکن اس سے بھی آگے اگر آپ چلے جائیں تو آپ نے کہا نا ڈیفیکشن کلاز لگ سکتی ہے, لیکن چونکہ یہ آزاد ہیں تو ابھی نہیں لگے گی, جب یہ پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو پھر پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پہ. لیکن ایک مجھے بات بتائیں کہ میں اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کے معزز 2 جج صاحبان نے کہا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس سے آلریڈی ڈیفیکشن ہوئی ہے, اس سے آلریڈی جو ہے وہ صادق و امین پارلیمان, وہ پارلیمنٹیرینز نہیں رہے. سپریم کورٹ نے اس کو جو اس فیصلے سے وہ نااہل تصور ہوتے ہیں, وہ میں نہیں کہہ رہا, یہ 2 معزز جج صاحبان نے کہا. اور پارلیمان سے یہ بھی آواز اٹھی ہے کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا یہ جو 8 ججز کا فیصلہ ہے یہ فلور کراسنگ ہوئی ہے اس سے, ٹھیک ہے. اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ اگر یہ حکومت واٹ ایور کچھ بھی کرتی ہے یا آزاد اراکین کو اپنے ساتھ ملاتی ہے تو وہ تو ان کے اوپر کوئی بار نہیں ہے, لیکن ہم ایک سوالیہ نشان تو پھر یہاں پہ بچتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اگر 2 ججز کی رائے کو ہم اہمیت دیں یا پھر پارلیمان سے جو باتیں آئی ہیں ان کو بھی اہمیت دیں, تو پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کے فیصلے سے جو ہے وہ فلور کراسنگ ہوئی ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان کی بھی وضاحت ہونی چاہیے. 2 ججز کی جو رائے ہے وہ تو خیر اختلافی ہے, اور اس کی کوئی وہ پارلیمان بھی کہہ رہا ہے نا, پارلیمان بھی کہہ رہا ہے, وہ جو ہیں اپنا وزیر کیا ہوتا ہے انفارمیشن منسٹر, ان کا آن دی ریکارڈ سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ فلور کراسنگ ہوا ہے اس پہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو حکومت بھی یہی سمجھ رہی ہے نا, جب حکومت سمجھ رہی ہے, جب پارلیمان میں موجود بیٹھے ہوئے لوگ سمجھ رہے ہیں, تو پھر 2 ججز کی جو رائے ہے وہ پھر مزید اس کو تقویت مل جاتی ہے. چلیں بہرحال بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اکثریتی 8 ججز ہیں وہ چیمبرز میں یہ 2 درخواستیں پاکستان تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواست کو سنتے ہیں یا پھر کوئی اور معاملہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا گرمیوں کی جو تعطیلات ہیں وہ اپنے مقررہ مدت پہ ختم ہوتی ہیں یا پھر ججز اس سے پہلے اویلیبل
ہو جائیں گے، کیونکہ درخواست ہے پاکستان تحریک انصاف کی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.